الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں زکوٰۃ کے متعلق آخری ایک مسئلہ بیان کر کے انشاءاللہ کل سے ویڈیو میں اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کے مسائل کو، پھر صدقہ فطر کے مسائل کو اگلے ویڈیو میں عرض کروں گا۔ آج زکوٰۃ کے متعلق یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کے متعلق دو چار باتیں آخری ویڈیو میں زکوٰۃ کے سلسلے کی بیان کرتا ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے باطل نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ احسان جتانے سے صدقے کا ثواب جاتا رہتا ہے، صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا انسان کو، اور اسی طرح اذیت اور تکلیف پہنچانے سے بھی صدقہ باطل ہو جاتا ہے اور صدقے کا اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا، مال بھی ضائع ہوتا ہے، اجر و ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا، آدمی کا دینا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دینا صدقہ اس وقت فائدہ مند ہوگا جبکہ دینے والے کو کے سلسلے میں احسان نہ جتائے اور دینے والے کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ تو میں زکوٰۃ کے سلسلے میں اسی آداب کو بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ سب سے پہلے دینے کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے، اس میں سے 6 تو اس میں غرباء کے حقوق کے لیے بیان کیے گئے 6 مصارف، اور بقیہ 2 مصارف مؤلفۃ قلوب ہیں اور فی سبیل اللہ ہے۔ یہ 2 مصرف اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہیں۔ تو بہترین 2 مصرف ہیں جس میں زکوٰۃ کے دگنا فائدہ ملیں گے، دگنا ثواب ملے گا، اور وہ 2 بہترین مصرف ہیں۔ ایک مصرف رشتہ دار غریب ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو زکوٰۃ دینا، یہ ثواب میں دوہرا اجر رکھتا ہے، اس لیے کہ ایک تو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو اپنانے کا ثواب ملے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور حسن سلوک کا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا مصرف مدارس عربیہ ہیں، دینیہ ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں کہ ان کو اگر کوئی زکوٰۃ کا مال دے تو دوہرا ثواب ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور دوسرا اشاعت اسلام، اعلاء کلمۃ اللہ کا اور دین کی اشاعت کا، دین اسلام کی ترویج کا، اسے ثواب ملے گا۔ تو دوہرا ثواب ملے گا مدارس عربیہ کو۔ تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے 2 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں جو غرباء ہیں ان کو، اور پھر آدھا حصہ مدارس عربیہ کے لیے خرچ کریں۔ یہ 2 بہترین مصرف ہیں۔ بہرحال دونوں کے لیے دوہرا اجر ملے گا۔ مدارس عربیہ کے لیے بھی آدھا ان کا خیال رکھیں، اس لیے کہ تقریباً ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر 150 سال سے تقریباً پورے دین اسلام کی پاسبانی اور حفاظت یہ مدارس عربیہ ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور مدارس عربیہ ہی اس دین اسلام کی حفاظت کا فریضہ مدارس عربیہ سے انجام پا رہا ہے۔ اس لیے مدارس عربیہ کا بھی خیال کریں اور دیں چندہ۔ پھر یاد رکھیں، دینے والے کے سلسلے میں 2 باتیں کہ ایک تو احسان نہ جتائے، کسی کو دے کر کے اسے دوسروں کے سامنے احسان جتائے کہ میں نے فلاں کو زکوٰۃ کا مال دی، تو یہ احسان جتلانا ہوا، یہ خدا کے لیے دینا نہیں ہوا بلکہ احسان دکھلاوے کے لیے دینا ہوا۔ اس سے صدقے کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر دینے والے کو کوئی مذاق اڑائے، اذیت پہنچائے، ناشائستہ کلام کہہ کر کے اس کا مذاق اڑا کر کے زکوٰۃ دے، اذیت پہنچا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے، کوئی کام لے کر کے
کوئی زکوٰۃ دے تو پھر بھی صدقے کا ثواب چلا جائے گا، زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ من اور اذا ان دو سے صدقہ باطل ہوتا ہے۔ قرآن کی تعلیم سے معلوم ہوا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ تو یاد رکھیں، اور پھر یہ جو بھی زکوٰۃ لینے آتے ہیں خصوصاً مدارس عربیہ والے، ان کو زکوٰۃ دے کر کے احسان نہ سمجھے ان پر، اس لیے کہ یہ ان کا احسان ہے کہ وہ خود آ کر کے زکوٰۃ لے رہے ہیں، اپنا احسان نہ اپنا احسان نہ سمجھے، بلکہ ان کا احسان سمجھے کہ ہم پر، کہ وہ ہمارے پاس آ کر کے زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیتے وقت مستحقین پر اپنا احسان سمجھتا ہے تو یہ سخت بری بات ہے، اور یہ تو حق ہے، غرباء کا حق ہے، اور کسی کے حق کو دیتے ہوئے آدمی احسان نہیں سمجھتا۔ کسی کو قرض دینا ہے تو 1000 روپیہ اگر دے رہا ہے تو وہ اس کا پر احسان نہیں ہے بلکہ قرض کو ادا کر رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے غرباء کو یا مدارس دینیہ عربیہ کو اسلامیہ کو دے رہا ہے تو یہ ان کا حق ہے، زکوٰۃ مالی حق ہے، وہ حق کو غرباء تک پہنچانا یہ مالداروں کے ذمہ ہے، لہذا وہ ان کے حق کو ان تک پہنچا رہا ہے۔ اپنا کوئی اپنے طور اپنا مال نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مال میں عائد کردہ غرباء کے جو حقوق ہیں وہ ان کے حق کو ادا کر رہا ہے غرباء تک اور جہاں مصارف تک، لہذا احسان نہ جتلائے، احسان نہ سمجھے۔ کوئی شخص زکوٰۃ کی وصیت کیے بغیر زکوٰۃ ادا نہ کرے اور وصیت کیے بغیر مر جائے تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مال نہیں ہے، اب مرنے کے بعد وہ پورا مال اس کے وارثین کا ہو گیا۔ ہاں اگر وصیت کیا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میرے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تب 1/3 حصے تک مال نکال کر کے اس کے زکوٰۃ دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں نکالی جائے گی۔ ہاں اگر وارثین چاہے تو اس سے زیادہ میں بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن نابالغ وارث نہ ہو کوئی تو بہرحال وارثین 1/3 مال تک اس کے زکوٰۃ کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اگر وصیت نہ کرے تو مال اس کے زکوٰۃ کی نہیں نکالی جائے گی اس کے مال میں سے، اس لیے کہ وہ وارثین کا مال ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ کا مال مالداروں کے پاس یہ ان کا مال نہیں ہے بلکہ یہ غریبوں کا مال ہے، یہ مصارف مستحقین کا مال ہے، لہذا مستحقین تک ان کے حق کو پہنچانا یہ مالداروں پر ضروری ہے۔ یہ ان کا مال نہیں ہے کہ وہ ان پر احسان جتائیں۔ اپنا اگر کوئی مال ہو زکوٰۃ کے علاوہ وہ دے کر کے آدمی احسان سمجھ سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے کوئی ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں دینے والے پر احسان کر رہا ہوں۔ بہرحال دینے والے آداب ہیں، وہ آداب کا لحاظ رکھیں۔ ایک تو یہ کہ جن کو زکوٰۃ دے رہا ہے یا چندہ لینے والے حضرات آتے ہیں تو ان پر اپنا احسان ان پر نہ سمجھے بلکہ ان کا احسان مند رہیں اور ان کا احسان سمجھیں کہ وہ ہمارے ایک دینی فریضے کے ادا کرنے میں انہوں نے ہماری مدد فرمائی اور خود آ کر کے انہوں نے چندہ مدارس کے لیے ہم سے وصول کیا اور ایک دینی فریضے کو انجام دینے کا ایک انہوں نے اس معاملے میں انہوں نے اعانت کی اور مدد کی، ورنہ خود جانا چاہیے زکوٰۃ کے مال کو دینے کے لیے۔ جیسے نماز فرض ہے، حج فرض ہے، آدمی نماز فرض کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، حج ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو جاتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ایک فریضہ ہے زکوٰۃ، اس کو ان کے مستحقین تک پہنچانے کے لیے مالداروں کو پہنچنا چاہیے، لیکن چندہ والے اور غرباء خود آتے ہیں تو ان کا احسان مانیں کہ وہ خود آ کر کے کوئی ان کو تکلیف دیے بغیر، ان کو تکلیف نہیں ہوتی مالداروں کو کہ خود آ کر کے وہ اپنا حق لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ ان کا بہرحال ان کا احسان ہے، اپنا احسان نہیں ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے قریب تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مالدار حضرات اپنے مال کے زکوٰۃ دینے کے لیے باہر لے کر کے نکلیں گے اور لوگوں سے مال پیش کریں گے، لیکن کوئی مال زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آدمی زکوٰۃ کے مال کو واپس لے کر کے آئے گا اور زکوٰۃ اس مال فریضے کو ادا کرنے کے لیے پریشان رہے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، مسلم کی روایت ہے، تو لہذا یہ چندہ والے آتے ہیں تو پہلی بات آداب میں سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کو کوئی احسان نہ جتائیں اور اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا احسان مانیں اور اپنا احسان ان پر نہ سمجھے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کو دینا ہو پہلی مرتبہ دے دیں، بار بار چکر نہ کٹوائیں، بار بار نہ پھرائیں، کیونکہ جو حضرات جو سفیر سفرا آتے ہیں چندہ وصول کرنے کے لیے، ان کو کئی علاقوں میں گھومنا ہوتا ہے اور کئی جگہوں پر ان کو چندہ کرنا ہوتا ہے، ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ پروگرام کے تحت میں وہ وقت کو متعین کر کے ایک ایک بستی میں، ایک ایک علاقے میں، ایک ایک جگہ میں پہنچتے ہیں۔ اب اگر ٹال مٹول کرے دینے والے موتی حضرات اور تاخیر کریں اور چکر لگوائیں اور گھمائیں اور بار بار پھرائیں، تو اس سے ان کا پورا پروگرام بدل جاتا ہے اور پھر مدرسے کا نقصان ہوتا ہے اور چندے میں فرق پڑتا ہے، کمی آ جاتی ہے اور پورے علاقے میں ان کا چندہ نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، لہٰذا ان کا اس پروگرام کا خیال رکھیں، اس سفرا کا، اور پہلی مرتبہ دے دیں۔ اگر نہ ہو کسی عذر کی وجہ سے تو 1-2 دن کے مہلت کے ساتھ بہرحال عذر کے ساتھ ان کو دینے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر مال اگر ہے تو بہرحال ان کو دینے کی پہلی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ ثواب میں زیادتی کا سبب بنے گا۔ تو پہلی بات، جس کو دینا ہو پہلی مرتبہ دے دیں، اور دوسری بات یہ ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ دینے کا اگر ارادہ نہیں ہے تو پھر ان سے معذرت کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ بار بار ان کو گھمائیں اور پھیرائیں، بلکہ صاف صاف کہہ دیں، جو بھی ارادہ ہو دل میں، نیت ہو، صاف صاف کہہ دیں اور ان سے معذرت کر لیں اور پھر ان کا احسان مانیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے ادا کرنے کے سلسلے میں یہ چند باتیں تھیں، ان کو یہ آداب تھے، ان آداب کی رعایت رکھیں اور ضرور رکھیں۔ کمپنیوں میں، گھروں میں، مدارس کے چندہ وصول کرنے والے حضرات آتے ہیں تو اب ان کا پورا ادب، احترام، پاس و لحاظ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی بد اخلاقی سے پیش آئیں، ناشائستہ کلمات کہیں، بد سلوکی کریں، ایسا نہ ہو۔ ہمارے کمپنیوں میں کوئی افسر آتے ہیں، کوئی حکومت کے عملہ آ جائیں، حکومت کے عہدیدار آ جائیں، حکومت کے حوالے سے کوئی فرد آ جائے تو ہم ان کا کیسا استقبال اور خوشامد کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے، مدارس عربیہ سے اگر کوئی چندہ مدارس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں مانگنے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو اس کا اتنی خوشامد نہیں ہوتی، بلکہ ناشائستہ کلمات، بد سلوکیاں اس سے بعض حضرات کرتے ہیں، ایسے پورے نہیں، بہت اچھے اکثر حضرات بہت فوراً ادا کرنے والے، بہت اخلاق سے پیش آنے والے، بہت سے حضرات چندہ دینے والے ہیں۔ میں ان کا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے شان نشانوں نہیں بدلا دے گا، ان کے سلسلے میں کچھ باتیں نہیں، بلکہ جو حضرات اس طرح، جو بہت کم حضرات ہیں ایسا، ان کے لیے بات یہ ہے کہ ان کے لیے آداب ہیں کہ وہ ان کا لحاظ رکھیں، اور پھر زکوٰۃ میں چاہے غربا کو دے یا کسی اور کو دے، اپنے بھائی کو دے، رشتہ دار کو دے، زکوٰۃ کا لفظ کہہ کر کے دینے کی ضرورت نہیں، اس سے انسان کی خودداری کو ٹھیس پہنچتا ہے، بلکہ آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے بھائی زکوٰۃ لے رہا ہے، سوچتا ہے کہ ایک ماں کے 2 بیٹے، لیکن وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور میں زکوٰۃ لے رہا ہوں، اس کے دل کو تکلیف ہوگی، اس لیے زکوٰۃ کا لفظ کہہ کر کے دینے کی ضرورت نہیں، اس سے غربا کو بھی تکلیف ہوگی، بلکہ اسلام کے اندر عزت نفس کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو آدمی زکوٰۃ کہہ کر کے دینے کی ضرورت نہیں، اور ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی ہدیہ کہہ کر کے دے دے، تحفہ کہہ کر کے دے دے، اگر کوئی عطیہ کہہ کر کے دے دے، اگر کوئی عیدی کہہ کر کے دے دے، تو ان تمام الفاظ سے زکوٰۃ کی اگر نیت کر لے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر قرض کہہ کر بھی اگر کسی کو دے لیکن لینے کی نیت نہ ہو اور زکوٰۃ کی نیت دل میں ہو تو پھر وہ قرض کے لفظ سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہرحال زکوٰۃ کے ادا کرنے کے کچھ آداب تھے، ان کا رعایت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکامات پر اور مسائل پر عمل کی توفیق دے۔